بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 15 جولائی ہے اور دن ہے پیر کا۔ پچھلے 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ریاست نے کیا کچھ نہیں کیا، کون کون سے مقدمات، کون کون سی پابندیاں، یعنی ریاست نے کسی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے سب سے زیادہ زور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی لگایا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دن تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہر امتحان میں سرخرو ہوتے رہے۔ عمران خان کے خلاف تو پچھلے 2 سالوں میں 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے اور عمران خان ہر مقدمے میں سرخرو ہوتے رہے۔ ہر مقدمہ عمران خان کے خلاف بے بنیاد ثابت ہوتا رہا۔ آج تقریباً 2 سالوں بعد، یعنی جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کر اب تک سب سے بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہے۔ سب سے بڑی جیت پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ریاست نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کیا، آج پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر ریاست نے ہار مان لی ہے۔ آج پہلی دفعہ حکومت نے، اداروں نے، ریاست نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ خبر کی مکمل تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ صنم جاوید صاحبہ جو پچھلے تقریباً 1.25 سال سے 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک بے شمار مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہیں، بے شمار شہروں میں، مختلف جیلوں میں ان کو رکھا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے صنم جاوید کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آ گئی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آج جو ریاست نے عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس خبر کی مکمل تفصیلات سن لیجیے۔ دیکھیے، آپ پچھلے 2 سال کو بھول جائیے، صرف پچھلے 1 سال کو اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کیا ججز کو مینج کیا گیا، اداروں کو مینج کیا گیا، پولیس کو مینج کیا گیا، بیوروکریسی کو مینج کیا گیا، میڈیا کو مینج کیا گیا۔ یعنی عمران خان کو پہلے انتخابات سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، یعنی تمام تر کوششیں کی گئی کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے، کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام تر کوششوں، ریاست کے پورے زور، ریاست کی پوری طاقت کا استعمال کے باوجود آج دن تک پاکستان تحریک انصاف نہ تو مائنس ہو سکی، نہ ہی عمران خان کو مائنس کیا جا سکا۔ اسی لیے آج ریاست نے ہار مان لی ہے۔ پہلی امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا کہ تمام تر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جانی چاہیے، اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی حکومت نے ان مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا، یعنی اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ اب چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ کا فیصلہ تھا تو 2 یا 3 رکنی بینچ تو نہیں سن سکتا، کم از کم فل کورٹ بینچ ہی دوبارہ اس کیس کی نظر ثانی درخواست کو سنے گا۔ یعنی وہی تمام ججز دوبارہ شہباز شریف کی حکومت نے جو نظر ثانی کی درخواست جمع کرائی ہے وہ کیس سنیں گے جنہوں نے پہلے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ تو شہباز شریف کی حکومت نے پہلا بلنڈر تو یہ مارا، اور دوسرا سب سے بڑا بلنڈر جس کو کہا جا رہا ہے کہ آج باقاعدہ طور پر ریاست ہار گئی ہے، ریاست نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان، جس اکیلے شخص نے پورے اس نظام کو، اس نظام میں موجود اداروں کو، لوگوں کو، شخصیات کو شکست دے دی، اور وہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے، ریاست نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑی ہی مضحکہ خیز خبر ہے، یہ حکومت کی ڈسپریشن شو کر رہا ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت کو لانے والوں کو جھٹکا ملا ہے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کا۔ دیکھیے، جس دن مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آیا تھا، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ صرف مخصوص نشستوں کے حصول کا نہیں ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ اداروں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، قاضی وقت کے مستقبل کا فیصلہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی مستقبل کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ شہباز
شریف کی حکومت نے کتنا چلنا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کی حکومت نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا نا، اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے بعد اب شہباز شریف کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو قومی اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہو، یہ مت بھولیے کہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، گو کہ حکومت تو تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی ہونی چاہیے۔ سیٹوں کے اعتبار سے اور الیکشن ٹریبیونل میں جتنے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں پینڈنگ ہیں، تقریباً 175 سے زائد درخواستیں پنجاب میں پینڈنگ ہیں، اگر ان کیسز پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی۔ تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، یہ سب مان رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی مانتا ہے، حکومت بھی مانتی ہے، حکومت کو لانے والے ادارے بھی مانتے ہیں کہ زیادہ ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے ہیں۔ البتہ حکومت شہباز شریف اور آصف زرداری نے مل بانٹ کر جو ہے وہ بنا لی۔ تو کیا آپ کسی ایسی جماعت کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں جس جماعت کو پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہوں، قومی اسمبلی کے اندر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہو؟ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ریاست نے آج باقاعدہ طور پر ہار مانی ہے۔ یہ فیصلہ ریاست کی جیت نہیں، ریاست کی ہار ہے کہ اگر آپ نے پچھلے 2 سالوں میں سب کچھ کر لیا، کیا کچھ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوا؟ یعنی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم، اتنی طاقت کا استعمال کبھی کسی ریاست نے کیا؟ کبھی ریاست نے کسی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے، دبانے کے لیے اتنی طاقت کا استعمال کیا؟ تو آپ کو جواب ملے گا بالکل نہیں۔ نہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا ظلم کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہوا، اور نہ ہی شاید آئندہ ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں برداشت کر لیا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر آج آپ 2 سال بعد آپ کے پاس حل یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا کر اس کو ختم کر دیں، تو مطلب آپ ہار گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان جیت گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاسم سوری، عمران خان، یہ وہ 2-3 لوگ ہیں جن کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا باب بند ہو چکا ہے، وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اب نئی قیادت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئی، اور وہ تمام ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس میں جھکنے سے، دباؤ میں آنے سے انکار کیا۔ تو یہ آپ سوچئے بھی نہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی ایسے غیر آئینی اقدام کو سپورٹ کرے گا۔ 1 منٹ میں یہ درخواست اڑا دی جائے گی۔ میری اطلاع تو یہ ہے، جب سے کچھ دیر پہلے میں نے کچھ وکلا سے بات کی، کچھ قانونی ماہرین سے بات کی، تو انہوں نے کہا یہ معاملہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے ہی نہ، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اس بلنڈر کو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا شہباز شریف یا نون لیگ کی اکیلے کی حکومت ہے؟ اس حکومت کے اندر 4-5 اور سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ کاف ہے، وہ تمام تر سیاسی جماعتیں بھی نون لیگ کے اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کری، کیونکہ سب کو پتہ ہے، سب سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ نون لیگ نے باقاعدہ طور پر اپنی قبر کھود دی ہے یہ فیصلہ کر کے۔ اب یہ فیصلہ ان سے کس نے کروایا آپ سب جانتے ہیں، جو ان کو لے کر آئے اقتدار میں، انہوں نے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کروا لیا، اور یہ فیصلہ ایک دفعہ پھر نون لیگ کے لیے قیامت بن کر گرے گا۔ نون لیگ کو سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر جو ہے وہ کتنی آسانی سے مار دیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی نہ لگائی جا سکتی اور نہ آئین قانون اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 دن پہلے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور رہے گی، ایک پارلیمانی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پارٹی ہے، پولیٹیکل سینیریو کے اندر سب سے زیادہ نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر، صوبے میں حکومت ہے۔ آپ اس کے اوپر پابندی لگا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے تمام تر مقدمات بنائے، پابندیاں لگائی، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، اس پارٹی کے مقابلے میں چھوٹی موٹی پارٹیاں بھی کھڑی کی، لیکن جب تمام چیزیں ناکام ہو گئی تو آپ نے پابندی لگا کر اپنے اوپر جو ہے وہ کالک اپنے منہ پر مل لی۔ بہرحال آج دراصل میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان کی کہ وہ جیت گیا ہے۔ جیتیا اسی وجہ سے ہے کیونکہ ریاست نے اس کے آگے ہار تسلیم کر لی ہے۔ دوسری خبر کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے
सनम जावेद साहिबा जो जिनके ऊपर तकरीबन 15 से ज़ायद मुकदमात पिछले एक साल में बने हैं। सनम जावेद को पहले 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया कि जनाब उन्होंने जिना हाउस के बाहर जलाओ घिराव किया। फिर सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लिबर्टी चौक में जलाओ घिराव किया। फिर मॉडल टाउन के मुकदमात, फिर शादमान थाने को जलाने का मुकदमा, फिर पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर भी 9 मई वाले दिन जो जो कुछ होता रहा, उन तमाम तर केसेस के मुकदमा सनम जावेद के ऊपर बनते रहे। अब एक अकेली लड़की 9 मई वाले दिन पूरे पाकिस्तान में कैसे घूम रही थी, ये किसी को समझ नहीं आ रही थी। ना वो तमाम तर इदारे जो सनम जावेद के खिलाफ मुकदमात बना रहे थे उनको समझ आ रही थी, क्योंकि ये झूठे बेबुनियाद मुकदमात थे। कल सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर बाद ही सनम जावेद को मियां अली अशफाक, जो सनम जावेद के वकील हैं, इमरान यास खान के भी वकील हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह मेरे, अली अशफाक साहब के दफ्तर से सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सनम जावेद को उस टाइम ये एक ऑप्शन दी गई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया कि आप जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा चली जाए, आपके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं बनेगा। लेकिन सनम जावेद ने भी पाकिस्तान में सियासी जद्दोजहद की एक नई तारीख रकम की है, सख्त तरीन सियासी हालात को फेस करने की एक नई तारीख रकम की है। सनम जावेद ने कहा कि मैं ना पहले डरी हूँ ना अब गिरफ्तारी से डरूंगी, मैं दोबारा गिरफ्तारी दूंगी और मुकदमात का सामना करूंगी। कल रात को सनम जावेद को जब दोबारा गिरफ्तार किया तो आज सुबह होते ही शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई कि सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाएगा, बलूचिस्तान में सनम जावेद के खिलाफ कोई मुकदमा बनाया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल को मियां अली अशफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, आपको याद होगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं जिन्होंने साइफर केस का फैसला इमरान खान के हक में सुनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जबरदस्त दबंग जज हैं। उन्होंने पहला हुक्म तो यह जारी किया कि जनाब सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर नहीं लेकर जाया जा सकता। यह बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि हुकूमत ये प्लान कर चुकी थी कि हर सूरत में सनम जावेद को इस्लामाबाद से बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए ताकि इनके केसेस मजीद इल्तवा का शिकार हों, अगले 3-4 महीने ये दोबारा जेल में रहें और दोबारा इनके ऊपर जो है वो सख्तियाँ और इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ जो है वो होती रहें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब सनम जावेद साहिबा को आप लेकर नहीं जा सकते। और दूसरा बड़ा हुक्म जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया वो ये कि अब से कुछ देर बाद तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे IG इस्लामाबाद और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि हर सूरत में सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। यानी क्लियर है कि आज सनम जावेद को जो कल रात को गिरफ्तार किया गया था, जिस भी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुकदमा ही अभी तक सामने नहीं आ सका, उसमें सनम जावेद साहिबा को रिहाई मिल जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो चीज़ें बेहतर होना पिछले हफ्ते से शुरू हुई, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, अब अगर हुकूमत पाबंदियां लगाकर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा जो जेलों में हैं उनके ऊपर मजीद मुकदमात बनवा कर ये समझती है कि शायद इन मामलात को मजीद इल्तवा का शिकार बना लिया जाएगा, तो ये अब खाम ख्याली है। चीज़ें ख़तरनाक लड़ाई की हद तक बढ़ चुकी हैं, चीज़ें उस नहज पर पहुंच गई हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को समझ नहीं आ रही। जजेस अब ये फैसला कर चुके हैं कि मजीद इस घुटन के माहौल को नहीं जारी रखा जा सकता, मजीद नाइंसाफ़ियों पर मबनी फैसले नहीं हो सकते। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।